تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں شیعہ اور سنی مذہب دونوں مشترک ہیں۔ 5 میجر اختلافات بتاتے ہیں جو شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان بہت اہم ہیں۔ عاشورہ، سنی حدیث کی 6 کتابیں کہ شیعہ 4 کتابوں کو معتبر سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے محرم کے حوالے سے پوری دنیا میں پائے جانے والے 2 جماعتوں کے درمیان جھگڑے کا پس منظر بیان کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان تمام جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ یقیناً اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہماری ریاست کا بھی فائدہ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، ماہ محرم کے آغاز میں شیعہ مسلمانوں اور دیگر مسالک کے درمیان تنازعات کی ایک طویل تاریخ ہے جو اکثر فرقہ واریت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ اہل تشیع کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ تاہم اسی مہینے میں فرقہ وارانہ تناؤ بھی بڑھ جاتا ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔ شیعہ مسلمان محرم کے دوران خاص عبادات اور مراسم انجام دیتے ہیں جن میں ماتم، نوحے، تعزیہ داری شامل ہے۔ ان روایات کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مراسم اکثر جلوسوں کی صورت میں منعقد ہوتے ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ دیگر مسالک کے کچھ افراد ان مراسم کو بدعت یا شرک سمجھتے ہیں جن سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ حلقے محرم کے جلوسوں کو امن عامہ کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں اور ان پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اختلافات اکثر جذباتی اور مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں جو تنازعات کو ہوا دیتے ہیں۔ دوستو، شیعہ اور دیگر مسالک کے درمیان اختلافات کی جڑیں تاریخی طور پر بہت گہری ہیں۔ یہ تنازعات صرف محرم کے مہینے تک محدود نہیں بلکہ سال بھر جاری رہتے ہیں، لیکن محرم میں ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر کو سمجھے بغیر موجودہ تنازعات کی پیچیدگی کو سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ دوستو، حکومتیں بھی ان تنازعات کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم کے جلوسوں کی حفاظت اور امن و امان کی بحالی کے لیے خاص انتظامات کرتے ہیں۔ دوستو، ان جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مکالمہ، تعلیم، باہمی احترام اور اس طرح کی دیگر چیزیں شامل ہیں۔ محرم کے مقدس مہینے کو امن، محبت اور اتحاد کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں، شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان کچھ بنیادی اختلافات ہیں جو زیادہ تر مذہبی، تاریخی اور فکری معاملات پر مبنی ہیں۔ یہاں ان دونوں فرقوں کے اہم اختلافات اور مشترکات کا مختصر خاکہ ہم پیش کرتے ہیں۔ دوستو، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں شیعہ اور سنی مذہب دونوں مشترک ہیں۔ ایمان کے ارکان، دونوں فرقے اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست، قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری مشترک چیز، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ دونوں فرقے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو دین اسلام کے اہم ستون سمجھتے ہیں۔ تیسری مشترک چیز، دونوں فرقے قرآن مجید کو اللہ کا کلام اور مکمل ہدایت کی کتاب مانتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو 5 میجر اختلافات بتاتے ہیں جو شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان بہت اہم ہیں اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اختلاف نمبر 1، خلافت اور امامت۔ سنی خلافت کو ایک انتخابی نظام مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو اولین خلفائے راشدین مانتے ہیں، جبکہ شیعہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانتے ہیں اور ان کے بعد اماموں کی امامت کو مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امامت اللہ کی طرف سے مقرر شدہ اور امام معصومین ہوتے ہیں۔ اختلاف نمبر 2، فقہ اور شریعت۔ سنی 4 اہم فقہی مکاتب فکر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں سے کسی ایک کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع جعفری فقہ کی پیروی کرتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ تیسرا اہم اختلاف، عاشورہ۔ سنی عاشورہ کے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تاریخی اہمیت کو یاد کرتے ہیں، جبکہ شیعہ عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا دن مانتے ہیں اور اس دن کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، ماتم اور عزاداری کرتے ہیں۔ چوتھا اہم اختلاف، مذہبی رسومات۔ سنی نماز باجماعت اور جمعہ کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ نماز باجماعت کے علاوہ محرم میں مجالس اور ماتم کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں محافل منعقد کرتے ہیں۔ پانچواں اہم اختلاف، حدیث اور تفسیر۔ سنی حدیث کی 6 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو معتبر حدیث کی کتب سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ 4 کتابوں کو معتبر سمجھتے ہیں: الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام اور استبصار۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے وہ تمام چیزیں جان لی ہوگی کہ جو ان دونوں فرقوں کے درمیان ایک ہیں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی جان لیا ہوگا کہ جو ان دونوں فرقوں کے درمیان شدید اختلاف ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر اختلاف سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔